تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج دو خبریں ہیں، ایک تو عمران خان صاحب نے کیا پیغام بھجوایا ہے اور مذاکرات کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اس پر بات کر لیں گے۔ دوسرا ایک اہم ایشو چل رہا ہے تحریک انصاف کے اندر، اختلافات تو بہت زیادہ ہیں، گروپ بندیاں ہیں، لیکن ایک شخصیت ہے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا قصور ہے اور پارٹی کے لوگ اس کو کیوں نکالنا چاہتے ہیں، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اس شخصیت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ ان تمام باتوں کے لیے اور یہ دونوں ٹاپکس آج ہم کور کریں گے، اور اس کے لیے میری وہی ریکویسٹ کہ چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، کمنٹس بھی بھیجا کریں، جس طرح آپ کے کمنٹس آتے ہیں اکثر میں انہی پر بھی لاگ کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور یہ بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں، آل کو پریس کر لیں، تاکہ آپ کو جو بھی نیا نوٹیفیکیشن آئے وہ آپ کو مل سکے۔ تو جناب چلتے ہیں پہلے معاملے کی طرف۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلا معاملہ جو ہے نا، جو تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں اور ایک شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، تحریک انصاف ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور وہ شخصیت بیرسٹر محمد علی سیف کی ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں برائے اطلاعات۔ اب ان کے خلاف کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، اس کی پس پردہ کہانی کیا ہے؟ تو جناب پس پردہ کہانی یہ ہے، کچھ اس میں فگرز ہیں، فیکٹس ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محمد علی سیف جو تھے، وہ کسی ٹائم میں جماعت اسلامی کے ساتھ رہے، پھر بعد میں وہ جنرل مشرف کے ساتھ تھے، پھر وہاں وفاقی وزیر بھی رہے، انہوں نے پھر ایم کیو ایم کو جوائن کیا، سینیٹر رہے، لیکن 2021 میں ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوتی ہے اور وہ تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہیں۔ اب 2021 کے بعد حکومت ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ پچھلے 4 سال سے بہت پریشر تھا ان پر، بہت کوششیں کی گئیں کہ بیرسٹر سیف کو کسی اور پارٹی میں لے جایا جائے، تحریک انصاف سے وہ الگ ہو جائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ مشکلیں بھی ان کو پیش آئیں، دھمکیاں بھی آتی رہیں، بہت پریشر آیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اب یہ تھا کہ صرف وہ روپوش رہے، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ سامنے نہیں آئے، لیکن ان سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مسلسل بیانات جاری کرتے رہے، جہاں بھی وہ ہوتے تھے وہاں سے وہ ویڈیو بیانات وہ دیتے رہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب ان کا ایک میں آپ کو جو ایک اور کریڈٹ جو ان کا ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، کس طرح وہ مختلف معاملات میں فوج کے ساتھ رہے، ہیلپ کرتے رہے فوج کی، مختلف مذاکرات کے لیے انہوں نے کافی کام کیا۔ افغانستان کے معاملات میں ان کی بہت زیادہ انوالومنٹ تھی، اور انہوں نے کئی موقعوں پہ ایسے بریک تھرو کیے کہ آپ یقین نہیں سکتے کہ ایسا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ یہ بریک تھرو جو تھے انہوں نے کافی محنت کے ساتھ کیے، تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت رہی۔ آج کل جو آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلق تھا۔ جب وہ DGI تھے، اسی افغان معاملات میں وہ ملتے تھے، ان سے صلاح مشورہ ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، ان سے پہلے بھی جتنے لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، سربراہان بدلتے رہے، مشرف صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب تھے، تو تقریباً آرمی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ایک تعلق رہا۔ اب اگر کسی بندے کا 2 جگہوں پہ تعلق ہو تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ان کا بندہ ہے، یہ ان کا بندہ ہے۔
میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں تحریک انصاف میں لوگ کہتے ہیں کہ جی بیرسٹر صاحب صاحب جو ہیں وہ فوج کے بندے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جناب یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ نہیں کہ بیرسٹر صاحب کس کے بندے ہیں؟ عمران خان صاحب کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں ان پہ؟ جب 2021 میں وہ آئے ان کو انہوں نے یہاں بھیج دیا، مشیر لگا دیا، پھر ابھی یہ حکومت بنی، پھر عمران خان صاحب نے خود کہا، انہوں نے کہا کہ بیرسٹر صاحب جو ہے اس کو یہاں پہ مشیر اطلاعات بنایا جائے اور ان کو ترجمان بنایا جائے۔ تو آخر عمران خان صاحب کوئی اتنے بچے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے؟ بھئی وہ عمران خان صاحب بیرسٹر صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں، اس حد تک اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ان سے 1 to 1 ملاقاتیں بھی کرتے ہیں جیل میں، وہ ان کو ٹاسک بھی دیتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ان کے حوالے کرتے ہیں کہ جو کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ باتیں سامنے نہیں آتی، نہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، نہ آج تک بیرسٹر سیف نے بتایا کہ انہیں کیا ٹاسک دیے گئے۔ جو بڑا ٹاسک لوگوں کو پتہ ہے وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ جناب وہ افغانستان کے معاملات میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات چیت ہے اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کا لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جب عمران خان صاحب کبھی رہا ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سارے جو لیڈران ان کے یہاں آج کل بیانات دے رہے ہیں نا، ان سب کو فارغ کر دیں گے وہ، ان کو ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ اب ایک بات ہے کہ اگر یہ جو لوگ آج باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ ان کی پرفارمنس تھی؟ کیا یہ ان کا ووٹ تھا؟ کیا ان کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ یہ پہچانتے ہیں کہ جنید اکبر کون ہے، علی امین کون ہے، یا یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ بالکل نہیں، ان سب کو ووٹ ملا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف ووٹ عمران خان صاحب کی وجہ سے ملا ہے، کسی کا کوئی اپنا ووٹ نہیں ہے۔ بیرسٹر سیف اگر چاہتے وہ کوئی بھی ٹکٹ لے سکتے تھے، صوبائی کیا قومی کیا، کہ وہ ہر جگہ ٹکٹ لے سکتے تھے، نہیں لیا انہوں نے ٹکٹ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ورکر ہیں وہ لے لیں۔ لیکن جہاں آپ ٹکٹ لے کے جیتتے ہیں اور عمران خان صاحب کسی کھمبے کو ووٹ کھڑا کرتے ہیں، اس کو ووٹ ملتا ہے، تو بیرسٹر سیف بھی ان کے نامنی ہیں، بیرسٹر سیف کو انہوں نے خود یہاں پہ رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ٹکٹ دیا عمران خان صاحب نے، ہم کامیاب ہو گئے۔ بیرسٹر سیف کو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہو، یہ کام ان کے حوالے کر دیا، تو ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں، جبکہ جن کو وہی عمران خان جس کو ٹکٹ دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی کوئی فن خان ہوں میں، تو حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کب کہا ہے کہ آپ فوج کے خلاف بیانات دیں؟ مجھے تو ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جی ساری پارٹی فوج کے خلاف بیان دے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان کے ساتھ اختلاف ہے، وہ پارٹی کے ساتھ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے زیادتی کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اختلاف کو کبھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ انتشار بنا دیں، آپ جو ہے نا آ کے حملے کرنا شروع کر دیں، ایسا تو کبھی نہیں انہوں نے نہیں کہا۔ پھر دیکھیں نا، سیاسی اور ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ اگر بیرسٹر صاحب کے کوئی ذاتی تعلقات ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کیا بری بات ہے؟ سیاسی طور پر وہ پارٹی کے ساتھ ہیں تو پارٹی ان کو اون نہیں کرتی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے اور پارٹی کے اندر جو ہے نا ایک فساد برپا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں کبھی کیا بیان دے رہے ہیں، کبھی کیا بیان دے رہے ہیں، اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے پارٹی کے اندر۔ میں بار بار کہتا ہوں، علی امین، فیصل امین، اسد کیسر، عاطف خان، شاہرام خان، جس کا بھی آپ نام لیں، کسی کی پارٹی کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو عمران کہے وہ بندہ ووٹ بھی لیتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ لیڈر بھی ہے، وہ بندہ جیتے گا بھی۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ فن خان ہے، میں اسے کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پارٹی چھوڑے اور الیکشن کے لیے آ جائے، پھر میدان کے اندر پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے اگر عمران خان صاحب کسی کو نامزد کرتے ہیں، اب یہ پارٹی نامزدگی ہوئی، علی امین کو ہٹایا گیا، جنید کو لایا گیا، یہ تو عمران خان کا فیصلہ ہے۔
سب نے تسلیم کیا ہے. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اختلاف کریں لیکن انتشار نہ پھیلائیں. آپ پارٹی کے اندر بھی اختلاف کریں لیکن اگر بیرسٹر صاحب کی کوئی غلطی ہے تو وہ بتائیں. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ بیانات جاری کیے. آپ کو میں یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ بیرسٹر سیف کا کوئی بیان ان کی اپنی مرضی سے نہیں چلا. تمام بیانات جو تھے وہ علی امین صاحب کے نوٹس میں ان سے اپروول کے بعد چلے ہیں. کوئی بھی ان کا اپنا بیان نہیں تھا. تو آئے آپ علی امین سے پوچھ لیں. پھر ایسی بات نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کو پریشان کرنے میں شاید مزہ آتا ہے. پارٹی کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ جو لوگ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے. تنقید برائے تنقید جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کاٹلنگ پہ جو بات کی جاتی ہے، کاٹلنگ پہ جو بیان آیا، تو کیا علی امین کا بیان اور دونوں نکال لیں آپ دیکھ لیں ایک ہی طرح کے بیانات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے. علی امین جو بات کرتے ہیں وہ بیرسٹر کے تھرو جاتی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جتنا میڈیا میں اثر و رسوخ بیرسٹر سیف صاحب کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر کسی کو اگر اتنی زیادہ کوئی جانتا ہے نا تو اس میں آواز، توانا آواز کی ضرورت ہوتی ہے. آج توانا آواز جو ہے وہ بیرسٹر صاحب ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں پارٹی کو، بات بھی کرتے ہیں، لیکن ساری کی ساری پارٹی جو ہے نا ان کے پیچھے پڑ جائے تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے ساتھیوں کو ٹارگٹ کیا جائے. تو بعض لوگ جو ہے نا بغض میں، جیلسی میں اور ان وجہ سے بیرسٹر سیف صاحب کو جو ہے نا ٹارگٹ کرتے ہیں. میرا خیال میں کہ جتنا ان کے پاس علم ہے، جتنا ان کے پاس تجربہ ہے، اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. جب ایک بندہ پارٹی میں آ چکا ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، سیاسی بیعت ہے، تو پھر ان کو پارٹی کا حصہ سمجھنا چاہیے. لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کمروں میں بیٹھ کے اور پھر کبھی جلسے جلوسوں میں ان کے خلاف آپ نعرے لگائیں اور ان سے استعفے مانگیں. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب جب سمجھیں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ بیرسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے تو عمران خان صاحب جس دن کہیں گے بیرسٹر صاحب استعفیٰ دے دیں گے. تو میرا ایک تجزیہ ہے یہ، اس کو کوئی بندہ جو ہے ذاتی وہ نہ سمجھے کہ میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں، لیکن میں جو حق کی بات ہے، جو پارٹی کے اندر درست بات ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو آج چونکہ یہ ٹاپک لمبا ہو گیا ہے تو دوسرے ٹاپک پہ جو ہے میں آئندہ ویلاگ میں بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے کیا احکامات جاری کیے ہیں. تو آج تک اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. بہت شکریہ.